السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 968، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 8 تا 13، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اسے اللہ میں تکلیف دی جائے تو لوگوں کو ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے، تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یقیناً ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے۔ اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو ایمان لائے، اور یقیناً انہیں بھی ضرور جان لے گا جو منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی،
الانسان انسان کو بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا نیکی کی، وَإِن اور اگر جاہدا کا وہ دونوں کوشش کریں تجھے لتشرکا کہ تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ ما اس چیز کو کہ لیسا نہیں لکا تجھے بھی اس کا علم کوئی علم، فلا تطعہما تو نہ تو اطاعت کر ان دونوں کی، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہاری واپسی ہے، فانبئکم چنانچہ میں خبر دوں گا تمہیں، بما اس کی جو کچھ کہ تم تھے تعملون عمل کرتے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لندخلنہم البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں، فی الصالحین نیکوکار لوگوں میں، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہے جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فَإِذَا پھر جب اوذیا وہ تکلیف دیا جاتا ہے، فی اللہ اللہ میں یعنی اللہ کی راہ میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، جعلا تو وہ بنا لیتا ہے، فتنۃ الناس لوگوں کی اظہار آسانی کو، کعذاب اللہ اللہ کے عذاب کی مانند، وَلَئِن اور البتہ اگر جاء آ جائے، نصر مدد، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے، انا بلا شبہ ہم تو کنہ تھے معکم تمہارے ساتھ، اولیس اللہ کیا اور نہیں ہے اللہ بعالم خوب جاننے والا، بما اس کو جو کچھ ہے، فی صدور العالمین جہان والوں کے سینے میں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ یعنی ظاہر کرے گا، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ وہ ضرور جان لے گا، المنافقین منافقوں کو بھی، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کافروا کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، اتبعوا تم پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں، خطایاکم تمہارے گناہ، وما ہم حالانکہ نہیں ہے وہ، بحاملین اٹھانے والے، من خطایاہم ان کے گناہوں میں سے، من شیئن کچھ بھی، انہم بلا شبہ وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا اور کئی بوجھ، مَا أَثْقَالِهِمْ اپنے بوجھوں کے ساتھ، وَلَيُسْأَلُنَّ اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، اما ان باتوں کی متعلق جو کانو تھے وہ یفترون افطرا جھوٹ باندھتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ العنکبوت میں سے آیات بینات اللہ پاک پروردگار نے اماں ابا کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عمومی طور پر جہاں اللہ نے اپنے حق کی بات کہی، اپنی عبادت کرنے کا کہا، عموماً والدین کا بھی آگے ذکر کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے اور مقام ہے۔ باپ اولاد کے لیے زندگی بھر کماتا ہے اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے دھوپ اور گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر محنت اور مزدوری کرتا ہے، اور ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو 9 مہینے رکھتی ہے اور پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور جب تک بچہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا
اس وقت تک خاص اور اس کے بعد بھی ماں اپنی سردی، گرمی، گیلا، خشک، ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کے لیے اپنے پر بچھائے رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور اپنا فیصلہ سنایا کہ اللہ رب رحمان کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک اللہ اکیلے کو پوجنا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، اور ان سے بات نہایت نرم طریقے پر کرنی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور سورۃ لقمان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات کہی۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اب چاہے ماں باپ کافر اور مشرک اور بے ایمان ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی کہ ماں باپ ہو یا مخلوق میں سے کوئی اور، ادب و احترام اور بات ماننے کی ایک حد ہے، اس حد سے پار نہیں جانا۔ وہ والدین ہو یا بیوی ہو یا بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، محلے دار ہو، جو بھی ہو، ایک خاص حد تک ادب و احترام ہوگا اور بات مانی جائے گی۔ جب معاملہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور شریک بنانے کا آئے گا تو پھر کسی کی بات بھی نہیں ماننی۔ جب والدین کی بات نہیں ماننی تو اور کون ہے کہ جس کی بات ہم مانیں؟ فرمایا کہ ماں باپ اگر تجھ پر زور دیں کہ تو اللہ کے ساتھ لات کو پوج، منات کو پوج، عزا کو پوج، بت کو پوج، مورتی کو پوج، پتھر کو پوج، درخت کو پوج، چاند اور ستاروں کو پوج، یا مردوں اور پیغمبروں کو پوج، تو ماں باپ کی بات یہاں نہیں ماننی۔ کیوں کہ شرک پر تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں نا، وہ تو سوائے محض آباء و اجداد پرستی اور اپنے باپ دادا اور اپنے بزرگوں کی تقلید کے سوا تو وہ کچھ نہیں ہے۔ شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ بات ہی بے بنیاد ہے۔ ہاں جی، اور یہ بھی سمجھ لو اور جان لو کہ تم ہو یا تمہارے ماں باپ ہو یا کوئی اور ہو، سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس آنا ہے، پھر اللہ ایک ایک عمل بتائے گا، دکھائے گا کہ یہ تھے تم دنیا میں کرتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسند امام احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہاں جی، اب مخلوق میں چاہے والدین ہو یا کوئی اور ہو، پیارے نبی علیہ السلام ترمذی میں فرماتے ہیں 1707 پر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فإن امر بمعصیۃ فلا سمع علیہ ولا طاعۃ۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، ویسے احادیث سب کی سب ہی خوبصورت ہیں۔ فرمایا کہ سننا اور بات کا ماننا، کان سننے کے لیے ہیں، اعضاء عمل کرنے کے لیے ہیں۔ سننا اور بات کا ماننا بندہ مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں جی، ان حکموں میں سے جو اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، ایک کام ہمیں پسند ہے، ہم نے تب بھی بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی ہے۔ ایک کام ہمیں نہیں پسند، اب جہاد میں جانا اور ذبح ہو جانا، بیویوں کا بیوہ، بچوں کا یتیم ہو جانا، یہ دل تو پسند نہیں کرتا نا، لیکن پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سنیں بھی اور بات کے اوپر عمل بھی کریں۔ ہاں جی، چاہے وہ بات پسند ہو کہ نہ پسند ہو، جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ ایک امیر کہتا ہے کہ جناب دشمن سے لڑ جاؤ، تو ٹھیک ہے لڑ جاؤ، بھلے شہید ہو کر دنیا سے گزر جائیں، لڑنا تو ہے، پیچھے نہیں پلٹنا۔
لیکن ایک امیر ہے وہ کہتا ہے آگ جلاؤ اور آگ میں کود جاؤ۔ اب کیا ہے، اب ہم نے بات نہیں ماننی، کیونکہ جہنم اور آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ جیتے جی اپنے آپ کو آگ میں ڈالیں، تو یہ بات ہم نے نہیں ماننی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جب اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر بات نہیں ماننی۔ ہاں جی، ایسی بات کو نہ سننا ہے نہ ایسی بات کو ماننا ہے۔ مطلب کوئی بھی ہے، کوئی میں سے ہم والدین کو لیں، والدین کوئی ایسی بات کا حکم کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب اور محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہے، یہ بات ہم نے نہیں ماننی۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ کے ساتھ شرک کرو، کسی کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرے لیے چرس لے آؤ، سگریٹ لے آؤ، نسوار لے آؤ، کوئی کہتا ہے کہ بیٹا مجھے فلانے دربار پر لے جاؤ، تو کیا کریں گے یہاں ہم؟ ماں باپ سمجھ کر ان کی بات مانیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں مانیں گے۔ نہ یہ بات ہم سنیں گے نہ اس بات پر ہم عمل کریں گے۔ ہاں بھلے والدین کافر ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی معاملات میں ہم ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں گے، ہم ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ وہ کافرہ تھی، تو سعد کی ماں جی نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ سعد میں تجھ سے بات چیت نہیں کروں گی اور نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، میں بھوک ہڑتال۔ بہت بڑی دھمکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص بڑے عظیم صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی ماں کافرہ تھی تو کہنے لگی کہ سعد نہ تجھ سے بات کروں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، بھوک ہڑتال ہوگی جب تک کہ تو اللہ کا انکار نہ کر دے، جب تک کہ تو لا الہ الا اللہ سے کافر نہ ہو جائے۔ تو حضرت سعد نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور وہ بھوک ہڑتال کرتے ہوئے اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی سی طاری اس کے اوپر ہو گئی۔ ہاں جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت، سورۃ لقمان کی آیت، دیگر آیات نازل فرمائیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کی بات کریں، بت پوجا، مردہ پوجا اور لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دینے کا آرڈر کریں، ہاں اب ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کرنا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی ہے تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اب ایسے میں ہوتا کیا ہے، ماں باپ اگر کافر ہو اور مشرک ہو نا تو ان کی بات ہم نے نہیں ماننی تو وہ ہماری نہیں مان رہے۔ اب اس صورت میں یا تو ماں باپ ہمیں نکال دیتے ہیں یا ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بے ایمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے میں لا الہ الا اللہ کی بات کہی، آزر نے کہا کہ نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پردیسی ہوئے۔ ہاں جی، والدین کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اب خون کے رشتے تو خون کے رشتے ہیں، اپنی بستی ہو، اپنا ملک ہو، اپنا علاقہ ہو، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، خون کا رشتہ ہے۔ ان میں بڑا وزن اور ان میں بڑی پاور ہوتی ہے، اور انسان کے دل، دماغ اور روح اور جسم کے اندر ان کے ساتھ ایک گہرا اور مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ ان رشتوں کے ٹوٹ جانے سے بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو کیا تسلی دی؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم انہیں ضرور نیکوکار لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ تو نیکوکار لوگوں میں رہنے سے کیا ہوگا؟ وہ جو دل کو چوٹ لگی تھی نا، وہ جو دل کو صدمہ پہنچا تھا، ماں بھی گئی، باپ بھی گیا، بھائی بھی گئے، ہاں جی، بیوی بھی گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی گئی، نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد گئے اور یہ ان سے گئے۔ تو اللہ نے اس کا مداوع کر دیا،
ہاں جی اس کا مداوع کر دیا. کیا مداوع کیا، کیا متبادل کیا؟ فرمایا ہم تمہیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا کریں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں. تو جب اللہ ایسے لوگوں کو نبیوں، رسولوں، شہداء اور صالحین کا پڑوسی کرے گا تو وہ جو دل پہ صدمہ تھا نا، کافر ماں باپ سے الگ ہو گیا، کافر مشرک بہن بھائیوں سے تعلق ختم ہو گیا، دوریاں ہو گئی، وہ صدمہ، اس صدمے کی تلافی ہوگی اور وہ صدمہ دور ہو جائے گا. تو اس لیے پاک پروردگار نے اس بات کا بندوبست کر دیا. جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون لعنتی اور ملعون ہے، آسیہ رضی اللہ عنہا ہے. حضرت آسیہ علیہ السلام تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سارا کنبہ خاندان خلاص ختم ہو گیا. آسیہ نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. تو اللہ کا پڑوس مل گیا، جنتیوں کا پڑوس مل گیا، نبیوں، رسولوں، صدیقین، شہداء کا پڑوس مل گیا. وہ جو دل پر چوٹ تھی نا، اپنے پرائے ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جو دل پہ صدمہ تھا نا کہ میرے اپنے پرائے ہو گئے، وہ نیکوکاروں کا ساتھ اور جنت کا ٹھکانہ وہ دل پر سے اس صدمے کو دور کر دے گا. اللہ بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی رحیم ہے. پھر فرمایا وہ لوگ جو لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو جب کافر ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں تو وہ اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں. کافروں کی طرف سے مسلمان ہونے پر جو تشدد ہوتا ہے اس سے وہ اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہم پر عذاب ہے، حالانکہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. اللہ کا عذاب آئے تو وہ غضب ہوتا ہے اللہ کا. اللہ کی وجہ سے اگر عذاب دیا جائے تو وہ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. اللہ کا عذاب جہنم جانے کا سبب ہے. اللہ کی وجہ سے یعنی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کفار جو تکلیف پہنچائیں تو وہ بلندی درجات کا سبب بنتا ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہ مکہ میں رہ کر منافق تھے. منہ سے ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ظاہری طور پر، لیکن دل کے اندر نفاق اور منافقت موجود تھی. تو اللہ نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو بھی جانتا ہے، منافقوں کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ مومنوں کو بھی ظاہر کر دے گا اور اہل ایمان کو بھی ظاہر کر دے گا. جناب حضرت عمار اور آل یاسر ایمان لائے، حضرت بلال ایمان لائے اور تڑپائے گئے اور تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، لیکن چونکہ سچے مومن تھے ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ اسلام پر ثابت قدم رہے. اور بعض وہ لوگ جن کو تکلیف ہو کلمے کی وجہ سے تو اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی دل میں منافقت، اور جب مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو پھر مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا لیتے ہیں کہ جی ہم بھی تو تمہارے ساتھ. اسی طرح کافروں میں سے وہ لوگ جو کافر تھے دوسروں کو کہتے تھے چھوڑو اسلام اور ایمان کو، آؤ ہماری طرف کھل کے گناہ کرو، ہم اگر اس پر عذاب دیے گئے نا تو ہم تمہارے گناہ بھی اٹھا لیں گے. تو یہ جھوٹ بول رہے تھے. کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے بدلے جہنم جانے کو تیار نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ یہ کافر بے ایمان، ان پر ان کے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا. اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا
ان پر ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام مسلم میں 2674 نمبر میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے اجروں میں جیسا اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور فرمایا یہ ان کے اجروں میں کچھ کمی بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے اچھی بات کی دعوت دی، سامنے والے نے عمل کر لیا، اسے بھی اس کے عمل کا پورا ثواب، مجھے دعوت اور تبلیغ کرنے پر بھی پورا ثواب ہوگا۔ اور جو گمراہی کے کام کی طرف بلائے اور اس پر ان لوگوں کے گناہ جیسا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اور فرمایا یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا، ہم اگر نیکی کی دعوت دیں، عمل کرنے والے کو ثواب بھی ہوگا، ہمیں بھی ثواب ہوگا۔ گناہ کی بات کریں گے تو جو عمل کرے گا اسے بھی گناہ ہوگا، اور جو میں نے گناہ کی دعوت دی مجھے بھی گناہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، جس نے لوگوں کو گناہوں پر لگایا اس پر اپنے گناہ بھی ہوں گے، ان گناہوں کے کرنے والے گناہگاروں کے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا، اور جس نے گناہ کیا اس پر بھی اس کے گناہ کا بوجھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3335۔ کوئی جان ظلم کے ساتھ قتل نہیں کی جاتی مگر آدم کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا ایک حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ تو گناہ کی جس نے شروعات کی اس کے اپنے گناہ کا تو اس پر گناہ ہے ہی ہے، باقی جو اس کی دیکھا دیکھی گناہ کریں گے تو ان کے گناہوں میں سے بھی اس کے اوپر وزن ہوگا، اور گناہگاروں کے اپنے گناہ کا ان کے اوپر بھی وزن ہوگا۔ تو کافروں نے یہ بات کہی کہ آؤ تم گناہ کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ تو ان لوگوں نے جھوٹ بولا، اور ان لوگوں کے اوپر عذاب ہوگا ہی ہوگا، ساتھ کے اندر ان سے ضرور پوچھا جائے گا جو یہ جھوٹ بولتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔